معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت بخشی۔ ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ بندہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتا ہے، وہ ذکر قبول ہو جائے تو پھر اللہ دوبارہ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ نشانی ہے قبولیت کی کہ ذکر پاک آپ کا قبول ہوا، پھر اللہ نے توفیق بخشی تو آپ نے حضور کے ذکر کی محفل سجائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا۔ یہ جو لکھا ہے نا بزرگوں نے کہ پہلی محفل قبول ہوتی ہے، پھر بندہ دوسری کرتا ہے، یہ اس پر اعلیٰ حضرت نے دلیل دی ہے اپنی۔ فرماتے ہیں کہ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی مجھے دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ میرا ذکر قبول ہوا، حضور کی بارگاہ میں ذکر ہوا، قبول ہو گیا، اب فرماتے ہیں مجھے دیکھ کر خوشی بھی مسکرا رہی تھی۔ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی دیکھ کر مجھے مسکرائی کیوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے کلام ہیں، میں ایک شعر کے، ایک نعت کے دو شعر وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ مسند کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، جہاں کوئی بیٹھا ہو اس کی جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کو مسند کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت بیٹھنے سے پاک ہے، تو اللہ نے عرش بنایا ہے محبوب کے بیٹھنے کے لیے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر کو دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی۔ حشر کا دن جو بپا ہوگا اس میں بھی صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان دکھانی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ ساری امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی، ہر ایک نبی کہے گا کہ اذهبوا الی غیری، کہ آج کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ساری امتیں سارے نبیوں سے ہو کر آخر میں میرے پاس آئے گی۔ سبحان اللہ۔ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی۔ یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ وہ جو انعقاد بزم معاشر کہ حشر کا دن جو ہے وہ عزت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اسی نعت کا ایک اور شعر ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے اسیروں کے قید و بند، کھل جائیں گے نہیں، ٹوٹ جائیں گے۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ ٹوٹنے کا لفظ لکھا ہے، کھولنے کا نہیں لکھا۔ فرماتے ہیں کھولنے میں محتاجی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائیں اور فرمایا کہ یار یہ میرے غلاموں کی کڑی ہتھ کڑی جو ہے یہ کھولو، تو یہ محتاجی ہے، چابی کی محتاجی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو اس محتاجی سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹوٹ جائیں گے جیسے ہی حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوگی وہ قید و بند ٹوٹ جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خرمان ایسیاں، خرمان کہتے ہیں کہ جب آپ زمین پہ ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اس میں پودا نکلتا ہے، وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، فصل جب پک جاتی ہے اس کو خرمان کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ خرمان ایسیاں، گناہوں کے جو پودے ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے،
تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوگی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بجلیاں گراتے جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مٹاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں اللہ نے دامن مصطفیٰ کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں ہیں۔ میں الحمدللہ یہ پچھلے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا مدینہ طیبہ کے اندر، تو وہاں کی ایک دو باتیں جو ادب والوں کی ہیں میں نے جمعے پہ بھی بیان کی ہے۔ ایک شخص مجھے ملا مسجد نبوی شریف میں، مغرب کی نماز کے بعد ہم بیٹھے تھے چھتریوں کے نیچے، تو میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، میں خاموش ہو گیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا کہ جی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بڑی عمر کے بابا جی تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے نا ایک کاغذ نکالا، مجھے دکھایا، اور اس پہ لکھا تھا کہ 14 سال سے مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوں اور زبان نہیں کھولی۔ یہ بات کہنی آسان ہے، 14 سال سے بندہ بیٹھا اور صرف درود پڑھ رہا اور کسی سے بات بھی نہ کرے۔ یہ عشق کی وہ جو ہے نا سریا پہ عشق جب ہوتا ہے تو پھر بندہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں 2 بندوں کا ذکر کیا، بلکہ 3 کا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 2 بندے 50 سال تک مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہے، مسلسل 50 سال مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہے۔ ایک نے نگاہ اٹھا کر گنبد خضرا کو دیکھا نہیں اور دوسرے نے نگاہ ہٹائی نہیں۔ فرماتے ہیں دونوں سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ اس سے پوچھا گیا جس نے گنبد خضرا کو دیکھا نہیں، 50 سال ہو گئے بیٹھا ہوا ہے اور گنبد خضرا کو نہیں دیکھا، تو اس نے جواب دیا کہ جب جی چاہتا ہے کہ گنبد خضرا کا نظارہ کروں، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ یہ ادب کا مقام ہے کہ وہاں جا کر اس انداز سے بندہ بیٹھا رہے۔ اور دوسرا جس نے نگاہ کو ہٹایا نہیں، 50 سال کا عرصہ بیٹھا رہا اور گنبد خضرا سے نگاہ کو نہیں ہٹایا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ نگاہ ہٹانے کا سوچتا ہوں، پھر خیال آ جاتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، گنبد خضرا سے نگاہ ہٹ جائے، کہیں موت نہ آ جائے۔ اس انداز سے بندہ وہاں مشاق جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک اور کا تذکرہ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جتنی دیر مسجد نبوی شریف میں رہا ہے، صرف جب نماز پڑھتا تھا اتحیات کی صورت میں بیٹھتا تھا، اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھا نہیں، حضور کی بارگاہ میں کھڑا رہا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ جب اس طرح کا ادب ہو تو پھر سرکار ضرور نوازتے ہیں۔ ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو بنگلہ دیش سے ایک سید بادشاہ آئے ہوئے تھے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے تھے، تو ان سے گپ شپ ہوئی تو وہ کہنے لگے جی آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مہمانوں پر کس طرح کرم فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو ذوق ہے نا وہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر زمزم شریف سے بڑھ کر کوئی پانی نہیں، اور یہ حقیقت ہے، پوری روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا پانی نہیں ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھوکے کے لیے غذا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے۔ بھوکا ہو بندہ زمزم پیے تو غذا مل جاتی ہے، خوراک مل جاتی ہے، اور مریض ہو وہاں جا کر زمزم پیے تو شفا مل جاتی ہے۔ کتنے لوگ واپس آتے ہیں، شوگر کا مریض تھا، فلاں تھا، کہتے ہیں کہ دوائیاں لے کر گیا تھا، وہاں جا کر ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ اس کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے سچے ہونے کی۔ یہ دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس میں شفا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ تو وہ سید بادشاہ فرمانے لگے دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
اپنے مہمانوں پر کتنا کرم ہے. جب بھی کوئی مہمان آتا ہے مکہ پاک میں جائے یا مدینہ طیبہ میں آئے تو سب سے اعلیٰ پانی اس کو پیش کیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو زمزم شریف اور پھر سخاوت کا دریا ہے، کم نہیں پڑتا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ جائیں اور آپ کو پانی نہ ملے، زمزم شریف ملتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے اپنے غلاموں پر کہ حضور علیہ السلام نوازتے ہیں. اچھا پھر سید بادشاہ فرمانے لگے یہ تو میں نے آپ کے سامنے دنیاوی بات رکھی کہ زمزم شریف بندہ پیتا ہے شفا مل جاتی ہے، خوراک مل جاتی ہے. فرماتے ہیں اس کا اخروی فائدہ دیکھیں مدینہ طیبہ کی حاضری کا. وہ کیا جی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری قبر پاک کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے. فرماتے ہیں حضور کے روضے کو دیکھو شفاعت تمہارے لیے واجب ہو جائے. یہ اخروی فائدہ ہے. یہاں پر ایک اور بھی ہمارے بزرگوں نے نکتہ لکھا ہے کہ عام حضور علیہ السلام کا غلام جائے اور روضہ انور کی زیارت کرے تو حضور علیہ السلام کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے جس کو حضور نے ساتھ لٹایا ہو؟ سبحان اللہ. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مات ماری گئی ہے ان لوگوں کی جو شیخین کے بارے میں. شیخین سمجھتے ہیں نا آپ؟ سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کہتے ہیں. شیخین کے بارے بندہ گندی سوچ رکھے. عام امتی کا یہ حال ہو جائے کہ جب بھی مدینہ طیبہ میں جائے حضور کے روضہ انور کی زیارت کرے تو اس کے لیے شفاعت حضور کی واجب ہو جائے. اور جو حضور کے ساتھ لیٹے ہیں ان کی عظمت اور شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ اپنی عاقبت خراب کرتا ہے بندہ جو شیخین کے بارے میں نظریہ اچھا نہیں رکھتا. اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا احترام کرنے اور حضور علیہ السلام کی سچی غلامی جس طرح غلامی کا حق ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رہے، میں پھر ایک دفعہ آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نماز کے کتنے پابند ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ آنکھ دکھتی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. حضور کا کوئی غلام ایسا نہیں ہوگا جو اپنے آقا کو تکلیف پہنچائے گا. اپنی زندگیوں میں نماز کو لائیں، سجدے کی عادت ڈالیں. سجدہ ایسی نعمت ہے واسجد واقترب قرآن پاک نے بیان کیا. فرمایا کہ سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ. بندہ جھکتا ہے اللہ رب العزت اس کے مقدر کو اٹھا دیتا ہے. اس کے مقدر کو رب کائنات عرش سے بھی اوپر لے جاتا ہے جہاں تک وہ چاہتا ہے. اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.